لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ اس محفل کی اہمیت کو سمجھیے، دین کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ اگر دین کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ ساری دنیا تمہارے دین کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے، جان رہی ہے۔ ساری دنیا تمہارے دین کی قدر و قیمت کو پہچان رہی ہے، لیکن تم اپنے دین کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے۔ غور تو کرو، اندازہ لگاؤ، سوچو۔ ساری دنیا میں مائک بجتا ہے، ڈی جے بجتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز چناؤں کے اندر دن بھر رات بھر ساؤنڈ سسٹم بجتے رہتے ہیں، ہارن چلتا رہتا ہے۔ کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو ایک مہینہ اس کے ہاں ہارن اور جو ہے وہ ساؤنڈ بجتا رہتا ہے۔ شادیوں کے اندر اس لگن کا سیزن گزرا ہے، کون سی ایسی رات ہے جس کے اندر جو ہے وہ لوگ آرام سے سکون کے ساتھ سوئے ہوں؟ ہر رات کہیں نہ کہیں ڈی جے بج رہا ہے، ایسی دھمک کہ ہارٹ کا پیشنٹ اٹھ کر بیٹھ جائے، لیکن کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پولیٹیکل لیڈرز کے بھاشنوں سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بڑی بڑی ریلیاں منعقد کی جائیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ساری سڑکوں کو گھیر کر بڑے بڑے دھرنا پردرشن کیے جائیں، کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے۔ چہرے پر ہیلمٹ سے کوئی نقاب ڈالے، کوئی ماسک لگا کے منہ چھپائے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ گرمی کے اندر کوئی گمچھے سے منہ چھپائے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اپنے منہ پر لوگ ٹیٹو بنوائیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن تم اپنے دین کی قیمت اور اہمیت کو نہ سمجھ سکے، لیکن کفر تمہارے دین کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے۔ رات بھر چلانے والوں سے انہیں پریشانی نہیں، لیکن دن میں 5 مرتبہ اگر مسجد کے مینارے سے اذان کی آواز بلند ہو تو کفر کے ایوان میں زلزلہ طاری ہے کہ اس آواز کو بند کیا جائے۔ کون سی آواز، کون سی اذان جو دن میں 5 مرتبہ تمہارے محلوں میں گونجتی ہے لیکن تمہیں اس کے جواب دینے کی بھی فرصت نہیں؟ کون سی اذان جس اذان میں تمہارے رب کی کبریائی کا بیان ہے؟ کون سی اذان جس اذان میں تمہارے رسول کی رسالت کا بیان ہے؟ کون سی اذان؟ وہ اذان کہ دنیا کا پہلا انسان جس نے زمین سے اٹھ کر چاند پر قدم رکھا، دنیا اسے نیل آرمسٹرانگ کے نام سے جانتی ہے۔ بہت توجہ سے میری بات سننا، مجھے تمہیں اپنی خطابت کا جو ہے وہ فن دکھانے کا شوق نہیں ہے۔ میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں، اور اگر تمہیں بات سمجھ میں آئے تو اسے قبول کرنا۔ سنو توجہ سے، دنیا کا پہلا انسان جس نے زمین سے اٹھ کر چاند پر قدم رکھا، دنیا اسے نیل آرمسٹرانگ کے نام سے جانتی ہے۔ اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہ ہو، گوگل پہ سرچ کرو نیل آرمسٹرانگ کا ایمان، تمہیں اس کی تفصیل مل جائے گی۔ نیل آرمسٹرانگ کا ویکیپیڈیا دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا۔ اگر اس پر بھی تمہیں اعتبار نہ ہو تو پھر جو ہے وہ دنیا کے رسالے پڑھو، تمہیں پتہ چلے گا اس کے ایمان کا معاملہ کیا ہے۔ جب وہ چاند سے لوٹ کر کے آیا تو مصر کی سرزمین پر اس کا ایک دوست رہتا تھا۔ مصر کی سرزمین پر اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا۔ جب مصر کی سرزمین پر پہنچا تو دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر داخل ہونا چاہتا تھا کہ مسجد کے مینارے سے آذان کی آواز بلند ہوئی، مسجد کے مینارے سے آذان کی صدا بلند ہوئی۔ وہ چاند کا مسافر جس نے چاند پر دنیا سے اٹھ کے پہلی مرتبہ قدم رکھا، اس نے جب آذان کی آواز سنی تو ٹھہر گیا، رک گیا، اور رک کر کے اپنے دوست سے پوچھا، اے میرے دوست بتا یہ کون سی آواز ہے، بتا یہ کون سی صدا ہے، بتا یہ کیسی آواز ہے؟ اس کے دوست نے کہا، میرے بھائی تو نے چاند کا سفر کیا ہے، میرے گھر کے اندر آ جا، تیری آمد میرے لیے قابل فخر ہے، میرے گھر کے اندر آ جا، میں تجھے بتاتا ہوں یہ آواز کیسی ہے۔ اس نے کہا نہیں پہلے یہ بتا کہ یہ آواز کیسی ہے۔ اس کے دوست نے کہا، میرے بھائی یہ آواز آذان کی آواز ہے۔ دن میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو ان کے رب کے آگے جھکنے کا حکم دیا جاتا ہے، یہ انہی کے رب کی کبریائی کا بیان ہے اس آذان کے اندر۔ جس رسول کی رسالت کی تصدیق مسلمان اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں، اس رسول کی رسالت کا بیان ہے اس آذان کے اندر۔ نیل آرمسٹرانگ نے کہا تھا کہ اگر یہ مسلمانوں کے خدا کی کبریائی کا بیان ہے تو مجھے مسجد تک لے چلو، میں مسجد کے امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ مصر کی سرزمین پر مسجد کے امام
امام کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر نیل آرمسٹرانگ نے کہا تھا کہ میں نے چاند کا سفر کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کرایا جائے، میں چاہتا ہوں مجھے مسلمان بنایا جائے۔ اس کے دوست نے کہا میرے بھائی تو نے چاند کا سفر کیا ہے اور تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، تو نے چاند پر قدم رکھا ہے اور تو اسلام کی طرف گرویدہ ہو گیا ہے، کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا سنو، دنیا میں جو جتنا اونچا جائے گا اسلام کے اتنا قریب ہو جائے گا، جو جتنی بلندی پر پہنچے گا اسلام کا اتنا رفیق ہو جائے گا، اسلام سے اتنا قریب ہو جائے گا۔ یہ درس اس نے اپنی زندگی میں دیا۔ کہا سنو، کہتا ہے جب میں نے چاند پر قدم رکھا تو چاند پر مکمل خاموشی تھی، کوئی آواز نہیں تھی، مکمل سکوت تھا، کوئی ساؤنڈ نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ وائس ویلی جو ہے وہ وہاں پر انقلاب نہیں تھا، کوئی جو ہے وہ آواز نہیں تھی۔ وہ کہتا ہے میں حیران تھا کہ چاند کے اوپر کتنا سناٹا ہے، چاند کے اوپر کتنی خاموشی ہے، چاند کے اوپر کتنا جو ہے وہ یعنی کہ پیسفل ماحول ہے۔ وہ کہتا ہے اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے میرے کانوں نے سنا جو آواز بلند ہوئی وہ کوئی اور آواز نہیں تھی۔ آج جو میں نے مصر کی مسجد کے مینار سے آواز سنی ہے، یہی آواز میں نے چاند کی خاموشی پہ سنی ہے، اور میں سمجھ گیا ہوں کہ جس خدا کی کبریائی کا بیان چاند پر ہو رہا ہے وہی خدا سچ ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار دو عالم کانفرنس۔ یہ وہ آذان ہے، یہ وہ آذان۔ تم اس آذان کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے، تم اس آذان کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے۔ جب آذان ہوتی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو موبائل چلا رہے ہیں، کتنے بچے ایسے ہیں جو موبائل میں منہمک ہیں۔ بچے تو بچے، بڑوں کو بھی فکر نہیں ہے کہ یہ آذان کا وقت ہے، میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے، اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے، بندگی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ کس کی بندگی کی طرف؟ جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، جس نے ہمیں علم دیا، جس نے ہمیں شعور دیا، پیسہ دیا، دولت دی، جان دی، مال دیا، کیا کچھ نہیں دیا، لیکن اس رب کا ذکر کیا جائے تو لوگ آذان پر توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر آذان کو بند کیا جائے تو پھر یہ آنسو کیوں بہاتے ہو؟ یاد رکھو یہ دو رنگی چھوڑ دو مسلمانوں۔ میری بات بری لگے تو مجھے دوبارہ مت بلانا، لیکن خطابت میرا پیشہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، یہ دو رنگی اپنے اندر سے نکال دو۔ جب مسجد میں جانے کی تمہیں توفیق ہی نہیں ہے، جب مسجد میں جانے کا تمہیں حوصلہ ہی نہیں ہے، تو پھر مسجد کے لیے آنسو کیوں بناتے ہو؟ مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں اقبال بڑا منموہک ہے، باتوں سے من موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جب تمہیں نماز سے مطلب ہی نہیں ہے، تمہیں مسجد سے مطلب ہی نہیں ہے، تو پھر مسجد کے لیے آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ آذان کے لیے آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ آنسو تو اس وقت بہاتے جب تمہیں مسجدوں کی فکر ہوتی، جب تمہیں مسجدوں کا خیال ہوتا، جب تمہیں آذان کا خیال ہوتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کی آذان کا جواب دیتے ہیں؟ موبائل پر IPL دیکھنے کا وقت ہے تمہارے پاس، موبائل پر گیم کھیلنے کا وقت ہے تمہارے پاس، لیکن آذان کی آواز کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے۔ یہ دین کی اہمیت ہے تمہاری نظر میں، یہ دین کی قدر ہے تمہاری نظر میں۔ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو، کتنی مرتبہ دن میں مسجد جاتے ہو؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پورا ہفتہ مسجد نہیں جاتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو 10 دن مسجد نہیں جاتے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پورا مہینہ مسجد نہیں جاتے؟ اور میں آپ کو بتاؤں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سال بھر مسجد نہیں جاتے، سال بھر مسجد کا منہ نہیں دیکھا، مسجد نہیں گئے، لیکن اگر نعرہ لگایا جائے نعرہ حیدری تو دیکھو کہ علی کا نام لینے والے کتنا اچھل کر علی کا نام لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں علی کا نام لینے والوں، علی کا نام تو وہ نام ہے جو میں اس کی فضیلت بعد میں بیان کروں گا، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچو کہ علی کا تعلق مسجد سے کیسا تھا اور تمہارا تعلق مسجد سے کیسا ہے؟ علی تو وہ ہیں کہ جن کی ولادت بھی مسجد میں، جن کی شہادت بھی مسجد میں۔ ایک تم ہو کہ نہ تمہارا جو ہے وہ تمہاری صبح مسجد میں ہوتی ہے، نہ تمہاری شام مسجد میں ہوتی ہے، تو پھر کیسے علی کا نعرہ لگا رہے ہو؟ کیا سوچ کر علی کا نام لے رہے ہو؟ کبھی توجہ تو کرو، اس نبی کے ماننے والے جس کا ہر سفر مسجد سے شروع ہوتا ہے، ہر سفر مسجد پر ختم ہوتا ہے۔ بتاؤ تمہارے کتنے سفر مسجد سے شروع ہوتے ہیں؟ تمہارے
कितने सफर मस्जिद से खत्म होते। जब शादियां होती हैं हमारे इलाके के अंदर, जब शादियां होती थी तो दूल्हे को मस्जिद लाया जाता था। मैंने पूछा अपने उलमा से, मैं छोटा था, कि ये दूल्हे को मस्जिद क्यों लाया जाता है? तो मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझको मज़ाहिया जवाब दिया। उन्होंने कहा सारी जिंदगी मस्जिद नहीं आता तो निकाह से पहले मस्जिद लाया जाता है ताकि पता तो चल जाए कि मुसलमान है, वरना निकाह कैसे पढ़ाया जाएगा, इसलिए मस्जिद लाया जाता है। खैर उन्होंने एक मज़ाहिया जवाब दिया, लेकिन उनका ये मजाक नहीं था, ये वाकई सच बात है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मस्जिदों से ताल्लुक है, कितने ऐसे लोग हैं जो जुमा में मस्जिद आते हैं। अब तो लोगों का जुमा में भी आना बंद होता जा रहा है। ईदैन का हाल ये है कि नमाज में लोग सबसे पीछे पहुंचते हैं, और वो भी जो है वो तब पहुंचते हैं जब नमाज जो है वो जमात खड़ी हो गई। तो साहब पीछे से पहुंचे और देखा कि किसी ने हाथ बांधा हुआ है तो हाथ बांध लिया, और किसी को देखा कि छोड़ा हुआ है तो हाथ छोड़ दिया। 60 साल के हो गए लेकिन ईद के नमाज की नीयत याद न हो सकी। जलसे में आना बहुत आसान काम है, पैसा लौटाना बहुत आसान काम है, और जो है वो मजाक बनाना और जलसों को खराब करना बहुत आसान काम है। लेकिन कभी तवज्जो तो करो, अगर तुम 50 साल के हो, अल्लाह की नेमतें खा खा करके दांत टूट गए, अल्लाह की नेमतें खा खा करके तुम्हारे बाल सफेद हो गए, लेकिन आज तक तुम्हें ईद की नमाज का तरीका याद न हुआ, आज तक तुम्हें जनाजे का तरीका याद न हुआ, आज तक तुम्हें दुआए कुनूत याद नहीं है, और तुम कहते हो कि हम दीन की खिदमत करेंगे, तुम कहते हो कि हम हुजूर के नाम पर जान देंगे, तुम कहते हो कि हम दीन के लिए जिहाद करेंगे। मैं तुमसे कहता हूं ये दो रंगी बंद कर दो, खुदा के लिए, खुदा के लिए दो रंगी बंद कर दो। तुम्हारे जैसे हजारों, बहुत तवज्जो से सुनना, तुम्हारे जैसे हजारों मुसलमान जो बद्दीन हो, यानी कि जो बेदीन हो, सॉरी, जो बेदीन हो, जिनको दीन से कोई ताल्लुक ना हो, जिनको नमाज से कोई ताल्लुक ना हो, उन 1000 जलसा मुनक्किद करें, दीन को उनके जलसों की जरूरत नहीं है। दीन तुम्हारे जलसों से नहीं फैलता, दीन तुम्हारे नारों से नहीं फैलता, दीन तुम्हारी उटपटांग हरकतों से नहीं फैलता, दीन तुम्हारे पैसा लौटाने से नहीं फैलता। अगर तुम सोचते हो कि सैयद साहब को बुलाने से दीन फैल जाएगा, अगर तुम सोचते हो कि ज़ैनुल आबिदीन साहब को बुलाने से दीन फैल जाएगा, अगर तुम समझते हो साहब फलां खतीब को बुलाएं, बहुत अच्छी तकरीर होती है, इससे दीन फैल जाएगा, लेकिन अमल कुछ भी नहीं किया, सुन करके असर कुछ भी नहीं हुआ, तो इससे दीन नहीं फैलता। मेरे भाई मैं तुमको आगाह करना चाहता हूं, दीन फैलाने का तरीका अगर देखना चाहते हो तो खुदा की कसम ख्वाजा हिंदल वली को देखो। दीन फैलाने का तरीका देखना चाहते हो तो महबूब इलाही को देखो। दीन फैलाने का तरीका सीखना चाहते हो तो आला हजरत को देखो। दीन फैलाने का तरीका सीखना चाहते हो तो ताजुश शरिया को देखो। खुदा की कसम दीन फैलाने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि गुनाहों से बचा जाए, अपने किरदार को चमकदार किया जाए। अगर तुम्हारी जबान खामोश भी रहेगी तो तुम्हारा किरदार पुकार कर कहेगा कि ये वो है कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार दो आलम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बैठ जाएं। मसलके आला हजरत। दीन ऐसे नहीं। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपका मस्जिदों से कितना ताल्लुक। हुजूर का हर सफ़र मस्जिद से शुरू होता था, बल्कि वो सफ़र जिसको सफ़र मेराज कहते हैं वो भी मस्जिद से शुरू होकर और जो है वो मस्जिद तक फिर उसके आगे का सफ़र है, लेकिन आपका ताल्लुक मस्जिद से नहीं। आप असल बात यह है कि आप दीन की अहमियत को नहीं समझे। अगर किसी को अपने ससुराल जाना हो, तवज्जो है या ख़त्म कर दूँ, बंद कर दूँ क्या? अगर किसी को अपने ससुराल जाना हो तो बताओ कितनी तैयारी करता है, कितनी तैयारी करता है। ससुराल जाना हो तो एक दिन पहले जो है वो कटिंग कराएगा, सलून जाएगा, जो है वो नहाएगा, अच्छे कपड़े पहनेगा। अगर कोई सवारी अल्लाह ने दी है तो उस सवारी को भी साफ करेगा कि आज मुझे ससुराल जाना है। सुनो तवज्जो से, ससुराल जाना है, कोई गिफ्ट लेगा, वक्त से पहले निकलते हो कि मुझे ससुराल जाना है, अपनी बीवी के घर जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए तो ससुराल वाले कहेंगे कि देखो
ایک دم مہمانوں کی طرح وقت پر آیا، پہلے سے نہیں آیا، تو اس لیے پہلے نکلتے ہو۔ اگر وہاں کوئی تقریب ہے، کوئی فنکشن ہے تو دیر تک وقت دیتے ہو کہ کہیں سسرال والے برا نہ مان جائیں، پھر دیر میں واپس آتے ہو، یعنی پہلے جاتے ہو، دیر میں واپس آتے ہو۔ لیکن مجھے بتاؤ، یہ سسرال کی اہمیت ہے، کیا جتنی سسرال کی اہمیت کرتے ہو اتنی اہمیت بھی تمہاری نگاہ میں اللہ کے گھر کی نہیں ہے؟ اللہ کے گھر سے آذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو اس کے بعد کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جمعہ کے دن بھی پتہ نہیں ہوتا کہ آج جمعہ کا دن ہے، ہمیں جمعہ کے لیے نماز کے لیے جانا ہے۔ جب آذان کی آواز آتی ہے تو وہ ہڑبڑا جاتے ہیں، او ہو اچھا آج جمعہ کا دن ہے، تو چلو بھاگو بھاگو گھر کی طرف۔ جلدی جلدی گھر کی طرف آئے اور دیکھا کہ جو پانی میسر تھا 2-4 ڈبو سر پر ڈالا، کان سوکھا رہ گیا، پاؤں سوکھا رہ گیا، کیونکہ کبھی غسل کا طریقہ تو سیکھا نہیں تھا، کبھی طہارت کا طریقہ تو جانا نہیں تھا، پاک بھی نہیں ہوا، اور گھر میں جو سب سے پرانا کرتا تھا جس کے اندر بٹن بھی نہیں لگا ہوا تھا، اس کرتے کو نکال کر کے جلدی سے بدن پہ ڈالا، بال سے پانی ٹپک رہا تھا، کرتے کا بٹن کھلا ہوا تھا، جیب اس کا پھٹا ہوا تھا، اور صاحب یہ دوڑتا ہوا مسجد کی طرف بھاگا۔ لیکن افسوس کہ جب یہ بھاگا تو خطبہ ختم ہو چکا تھا۔ جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو 2 فرشتے ہوتے ہیں جمعہ کے دن جو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آنے والوں کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ تو تم اس وقت مسجد پہنچتے ہو جب خطبہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت آپ مسجد میں پہنچے اور جلدی سے جو ہے وہ نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، اور اتنی جلدی میں تھے کہ ساری نماز میں خیال یہ رہا کہ پتہ نہیں میری چپل تو کوئی اٹھا کے نہیں لے جائے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری دکان کھلی ہوئی ہے کوئی چوری تو نہیں کر لے گا، اور اگر یہ خیال نہیں آیا تو پھر یہ خیال آنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں نماز کے بعد مجھے یہ کام کرنا ہے یا وہ کام کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بدن بھی پاک نہیں تھا، اور جب بدن پاک نہیں ہے، جب جسم پاک نہیں ہے تو روح کیسے پاک ہوگی؟ جب ظاہر پاک نہیں ہے تو باطن کیسے پاک ہوگا؟ اور جب باطن ہی پاک نہیں ہے تو پھر اسلام جیسے پاک مذہب کی روحانیت اور اس کی تقویت تمہارے کلیجے اور تمہارے دلوں میں کیسے اترے گی؟ تو بس تمہاری نماز میں یہ خیال چلتا رہا، یعنی غرض یہ کہ تم نے نماز کی اہمیت کو کتنا سمجھا، تم نے مسجد کی اہمیت کو کتنا سمجھا، کتنا جانا مسجد کی اہمیت کو، بس یہی خیال چلتا رہا ساری نماز کے اندر کہ کب نماز ختم ہوگی اور کب میں لوٹ کر کے جاؤں گا۔ اور جیسے ہی امام نے سلام پھیرا دوڑ کر کے مسجد سے باہر نکل آئے۔ مجھے بتاؤ، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہر بندے کو ٹھکانا چاہیے، ہر بندے کو اچھے ٹھکانے کی ضرورت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم مسجد جلدی جایا کرو، دیر سے واپس آیا کرو، مسجد جلدی جاؤ، دیر سے واپس آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد سب سے بہترین جگہ ہے، مسجد سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن تم بتاؤ کہ، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ بازار دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، لیکن تم نے کیا اس قانون کو بدل کے نہیں رکھ دیا؟ کیا تم نے اس قانون کو پلٹ کر نہیں رکھ دیا؟ مسجد سب سے دیر میں جاتے ہو اور سب سے جلدی بھاگ آتے ہو، بازار سب سے جلدی جاتے ہو اور سب سے اخیر میں آتے ہو۔ کیا تم نے حضور کے اس فرمان کو بدلا نہیں ہے اپنے عمل کے حوالے سے؟ کیا تم نے حضور کے اس فرمان کو بدل نہیں دیا ہے اپنے عمل کے حوالے سے؟ اے میرے بھائیوں، اپنے ٹھکانوں کی فکر کرو، اپنے ٹھکانوں کی فکر کرو کہ تم کہاں بیٹھتے ہو، کہاں اٹھتے ہو، تمہارا دل کہاں لگتا ہے۔ اگر بازار اور مجلسوں میں، غیبت کی محفلوں میں تمہارا دل لگتا ہے تو اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے اپنی زندگی کو صحیح پلیٹ فارم پر لاؤ، کیونکہ اگر تم نے یہاں دنیا میں برے ٹھکانے کو اختیار کا خیال نہ رہا۔ کتنے لوگ ہیں مسجدوں کے اندر کتنی بلند آواز سے چلا رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، مسجد کا ماحول ہے لیکن اس کے اندر بھی وہ چیخ رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجلس میں آتے ہیں لیکن انہیں مجلسوں کے آداب نہیں معلوم، مسجدوں کے آداب نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، کتنے تو ایسے ہیں، یہ حج کا مہینہ شروع ہو گیا، حج کے لیے نکلے ہیں لیکن حضور کی بارگاہ کے آداب نہیں معلوم، پتہ نہیں ہے، اور جو بے ادبی کرتا ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ جو بے ادبی کرتا ہے، جس کے اندر ادب نہیں ہوتا، نہ اس کی زندگی کامیاب ہے نہ اس کی آخرت کامیاب ہے۔ دیکھو، مجلس میں کہا جائے کسی سے کہ بھائی مجلس کا ادب کرو، تو اب یہ بات بڑی عجیب لوگوں کو لگنے لگی ہے کہ کیا مجلس کا بھی کوئی ادب ہوتا ہے؟ کیا یہاں بھی کسی ادب کی ضرورت ہے؟
سستی، کاہلی، صرف سستی کی بنیاد پر. اگر تم چاہتے تو اسی مجلس کے اندر باوضو ہو کر بھی آ سکتے تھے، اگر چاہتے تو ٹوپیاں لگا کر کے بھی آ سکتے تھے، لیکن تمہیں اس محفل کی اہمیت کا اندازہ نہیں. دیکھو حضرت محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ ہیں. فوائد الفواد شریف میں ایک بات لکھی ہے، میں نے پڑھا کہ وہ ایک شخص کے مہمان ہوئے، مہمان بنے، اور اس شخص کے گھر میں جو بیڈ لگا تھا، بیڈ جانتے ہیں آپ یا نہیں جانتے؟ جو بیڈ لگا تھا وہ پچھم سے پورب کی طرف لگا تھا، اور وہ اتنا پتلا تھا کہ اس پر اتر اور دکھن کی سمت ہو کر سویا نہیں جا سکتا تھا. جب محمود غزنوی اس بیڈ کے قریب گئے، بیڈ پر بیٹھے، تو انہوں نے دیکھا کہ پیتانے کی طرف اوپر طاق میں قرآن رکھا ہوا ہے، قرآن رکھا ہوا ہے. پیتانے رکھا تھا، اوپر قرآن رکھا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن رکھا ہوا ہے تو حیران ہو گئے کہ یہ پاؤں کی طرف قرآن رکھا ہے، حالانکہ اوپر تھا. لیکن سوچنے لگے کہ میں اس پر پیر کیسے پھیلاؤں، اس کی طرف پیر کیسے کروں. تو دل میں خیال آیا کہ قرآن کو اٹھا کر کے باہر بھیج دیتے ہیں، باہر رکھ دیتے ہیں اور پیر پھیلا لیتے ہیں. پھر دل میں خیال آیا کہ اپنے آرام کے لیے اللہ کے کلام کی جگہ کو کیوں تبدیل کیا جائے، اپنے آرام کے لیے اللہ کے کلام کی جگہ کو کیوں تبدیل کیا جائے. تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ رات بھر یوں ہی بیڈ پر بیٹھے رہے اور انہوں نے رات گزار دی. محمود غزنوی کے انتقال کے بعد وقت کے قطب نے ان کو خواب میں دیکھا تو جنت میں پایا. کہنے لگے محمود تمہاری بخشش کا کون سا عمل سبب بنا؟ کہنے لگے میں نے زندگی میں بہت کام کیا، لیکن جو عمل میری بخشش کا سبب بنا وہ قرآن کا ادب ہے. وہ قرآن کا ادب ہے کہ میں نے ایک رات قرآن کا ادب کیا، نتیجتاً اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دی، اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی. یہ بات میرا موضوع یہ نہیں ہے اس وقت، میں تو گناہ کبیرہ پر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر میں گناہ کبیرہ پر بات کروں گا اور وہاں سے بات شروع کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ نہ سکیں. اس لیے میں ادب سے میں نے بات کو شروع کیا ہے کہ اگر آپ ادب کو جان جائیں تو یہ ادب ہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ادب ہی آپ کی نجات. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریا کے قریب وضو فرما رہے تھے. ایک شاگرد آیا، ایک انسان آیا، گناہگار تھا. آپ وضو فرما رہے تھے، دریا مثال کے طور پر یوں بہ رہا تھا، یعنی کہ دائیں سے بائیں کی طرف بہ رہا تھا. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیں طرف وضو فرما رہے تھے، وہ جو ہے وہ آگے جو ہے وہ وضو کر رہا تھا. امام احمد ابن حنبل تشریف لائے اور آپ نے اس کے آگے جا کر وضو کرنا شروع کیا. جب آپ نے وضو کرنا شروع کیا اس شخص نے دیکھا کہ دریا میری طرف سے بہ کر امام احمد ابن حنبل کے پاس سے گزر رہا ہے، میں جو وضو کر رہا ہوں میرے ہاتھ کا لگا ہوا پانی امام احمد ابن حنبل تک پہنچ رہا ہے. تو وہ اٹھا اور اٹھ کر کے آپ سے آگے جا کر کے وضو کرنے لگا تاکہ آپ کے ہاتھ کا لگا ہوا پانی میرے اوپر سے گزر جائے. اس کی اس ادب کی بنیاد پر جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی کہ تو نے میرے ولی کا ادب کیا، تو نے اللہ کے رسول کی امت کے ایک عالم کا ادب کیا، سو میں نے تجھے یہ درجہ عطا فرمایا، تجھے میں نے یہ مقام عطا فرمایا. دیکھو ادب بہت بڑی چیز ہے. کاہلی سے بچو، سستی سے بچو اور ادب کی طرف آؤ. جب تک تم ادب کرنا نہیں سیکھو گے، جب تک تمہارے معاشرے میں آداب پیدا نہیں ہوں گے. آج بچے ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، بیوی شوہر کا ادب نہیں کرتی، شاگرد استاد کا ادب نہیں کرتے، جاہل عالم کا ادب نہیں کرتے، مرید پیر کا ادب نہیں کرتے. جب ادب ہی نہیں کرو گے تو حاصل کیا ہوگا؟ ادب سے ہی سب کچھ حاصل ہوتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں ادب کو جگہ دو. اگر ادب زندگی میں آ گیا تو سب کچھ زندگی میں آ جائے گا. بہت مشہور مقولہ ہے عربی کا، لیس الیتیم قد مات والدہ ان
یتیم یتیم العلم والادبی، یتیم وہ نہیں ہوتا جس کے ماں باپ مر جائیں، یتیم وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم نہ ہو اور ادب نہ ہو۔ بے ادب شخص، میرے امام کے مزار کے باہر ایک جملہ لکھا ہے، بے ادب بے نصیب اور با ادب با نصیب۔ اس لیے اپنی زندگی میں ادب پیدا کرو، ادب لاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا، بے ادب بنو گے تو پھر ناکامیاب ہو جاؤ گے اور کبھی بھی تم دین کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے ادب پیدا کرو۔ دیکھو مدینہ شریف لوگ جا رہے ہیں، مدینہ شریف کا سفر کر رہے ہیں، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر تمہاری توجہ ہو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو یہاں پانی پت کی سرزمین پر ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، دنیا جنہیں حضرت شیخ شرف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر امام المجاذیب تسلیم کیے، مجذوبوں کے امام تسلیم کیے گئے، اتنے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے قلندر ہیں اور اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کے یہاں آپ کا ایک مرید آپ کے ساتھ رہتا تھا، میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید آپ جو میں گفتگو کرنا چاہتا تھا وہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے، اس لیے میں آپ کے مبلغ علم کے اعتبار سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، بہت توجہ سے سنیے گا، رائے گا مت کیجیے گا۔ بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا ایک مرید تھا، اس نے کہا حضور میں حج پر جانا چاہتا ہوں، میں گنبد خضرا کی حاضری دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کیوں بیٹا تمہارے دل میں یہ شوق کیوں پیدا ہوا؟ کہنے لگا حضور جب بھی کوئی حج سے واپس آتا ہے تو آپ اس کا ہاتھ چومتے ہیں، آپ اس کی پیشانی چومتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی حج پر جاؤں، جب میں لوٹ کر آؤں گا تو آپ میری بھی پیشانی چومیں گے، میرا بھی استقبال کریں گے، سو اس لیے میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا تم ابھی اس لائق نہیں ہو، بعد میں چلے جانا۔ دیکھو یہ بھی بہت اہم بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، حج پر جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریپیئر کرو، اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو، وارم اپ کرو کہ تم جانے کے لائق ہو بھی یا نہیں ہو، جانے کی حیثیت رکھتے ہو بھی یا نہیں رکھتے۔ تم کہتے ہو حضور جس کو بلاتے ہیں وہ جاتا ہے، بلا شبہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضور جس کو بلاتے ہیں وہی جاتا ہے، لیکن جانے والے کا کیا یہ فرض نہیں بنتا کہ وہ آداب سیکھ کر جائے؟ اگر دنیا میں اپنے محلے میں حضور کی محفل کا ادب نہ کر سکا تو مدینے میں حضور کی بارگاہ کا ادب کیسے کرے گا؟ جبکہ وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ میرے امام کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ تو جب تم اپنے محلے کے اندر حضور کی محفل کا ادب نہیں کرو گے تو پھر حضور کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ کا ادب کیسے کرو گے؟ اب وہ کہنے لگے کہ میں جانا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ آپ نے انہیں ٹال دیا، لیکن روز کا معمول بن گیا۔ جب روز ہی یہ بات کہنے لگے تو حضرت نے اجازت دے دی، لیکن اجازت کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا مدینے جانا تو بہت خیال کرنا ادب کا، کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچانا، کسی جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی تکلیف نہ پہنچانا، بہت ادب کرنا، بہت ادب کرنا۔ مرید نے کہا ٹھیک ہے حضرت بہت ادب کروں گا۔ جو بھی حج کے لیے جاتا ہے اس کا ارادہ یہی ہوتا ہے کہ مدینہ شریف حاضر ہوگا۔ بلا شبہ مسئلہ یہی ہے کہ جب پہلی مرتبہ حج کے لیے نکلا جائے تو دل میں نیت کعبے کی ہونی چاہیے، پھر اس کے بعد جو حج کرے پھر نیت جو ہے وہ مدینے کی ہونی چاہیے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جب بھی کوئی حج کے لیے نکلتا ہے بلا شبہ کعبے کی نیت ہوتی ہے، لیکن ایک عاشق رسول کا دل تو مچل مچل کر یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جس نے ہم سے کہ نہضت کدھر کی ہے۔ میرے امام کہتے ہیں عاشقوں کا دل تو یوں ہی مچل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ مرید چلے حج کے لیے، کعبے شریف پہنچے، کعبے میں طواف کیا، حج کیا، حج ادا کرنے کے بعد مدینے آئے۔ جب مدینے آئے تو مدینے شریف کے اندر چاہتے تھے باب جبریل کے اوپر اس وقت اتنا جو ہے وہ سنگ مرمر نہیں تھا، اتنی آسانی نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ جو ہے وہ بھیڑ کا تانتا لگا ہوا تھا، بھیڑ زیادہ تھی، تو چاہتے تھے کہ میں بھی کسی طرح سے اسی بھیڑ میں داخل ہو کر کے اندر داخل ہو جاؤں، سارے لوگ درود و سلام پڑھ رہے ہیں میں بھی داخل ہو جاؤں، تو وہ چاہتے تھے داخل ہو جاؤں اور لوگوں
کو بہت شوق ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہمارا کام کسی طرح سے بن جائے، بھلے ہی کسی کے سر پر میرا پیر پڑ جائے لیکن میرا کام بن جائے۔ کیا مسجدوں کے اندر ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں؟ بعد میں آنے والے اس حدیث کو 1000 بار سن چکے ہیں کہ جو جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہے وہ جہنم کی چوکھٹ پھلانگتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جب جمعہ میں آتے ہیں تو کتنے لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ صرف یہاں کی بات نہیں کرتا، جلسے کا ماحول دیکھیے، بزرگوں کی بارگاہ کا ماحول دیکھیے، اللہ کے ولیوں کے آستانے کو بھی اس طرح سے لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ یعنی ادب کا کوئی پہلو نہیں رہ گیا ہے، بس ہم نے ایک طریقہ سیکھ لیا ہے کہ یہی طریقہ ہے، اسی پر ہمیں زندگی گزارنی ہے، اسی طریقے پر زندگی گزاری جا رہی ہے۔ میرے بھائی ذرا توجہ تو کرو، سوچو تو صحیح کہ تم جو کام کر رہے ہو، جو اچھل کود مچا رہے ہو، اس اچھل کود میں اگر تمہاری نیت ثواب کی ہے تو اپنے اعمال پر غور کرو کہ کہیں ثواب کی جگہ یہ گناہ تو تمہارے کھاتے میں نہیں لکھا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ چاہتے تھے کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، جب اندر داخل ہونے میں ذرا سا دھکا مکی ہوئی تو ایک دھکا واپس لگا اور وہ باہر کی طرف آئے۔ جب باہر کی طرف آئے تو پتھریلی زمین پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اس کتے کے پیر پر ان کا پیر پڑ گیا۔ جب پیر پر ان کا پیر پڑ گیا تو کتے کا پیر پتھر پر لگا اور کتے کا پیر کٹ گیا، یعنی کہ چھل گیا اور اس سے خون بہنے لگا، خون جاری ہو گیا۔ جیسے ہی کتے کے پیر سے خون بہنے لگا تو اب یہ مرید کس کے تھے؟ حضرت ابو علی شاہ قلندر کے مرید تھے۔ دل میں فوراً خیال آیا کہ پیر نے کہا تھا کہ مدینے میں کوئی بے ادبی نہ ہو، مدینے میں کوئی گستاخی نہ ہو، اب میں نے کتے کا پیر کاٹ دیا ہے، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟ فوراً اپنا دامن پھاڑا اور پھاڑ کر کے کتے کے پیر پر باندھ دیا، کتے کے پیر کی ڈریسنگ کر دی اور اس سے معافی مانگی اور روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اب جب لوٹ کر کے مدینے سے واپس آئے تو جو ہے وہ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی آپ کی نگاہ اپنے مرید پر پڑی آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ اب دوسری طرف سے حاضر ہوئے تو پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر نے چہرہ پھیر لیا، ادھر سے آتے تو ادھر چہرہ پھیر لیتے، ادھر سے آتے تو ادھر چہرہ پھیر لیتے۔ حیران ہو گئے، کہنے لگے حضور میں نے تو یہ سوچا تھا کہ ہر مدینے کے زائر کا آپ احترام کرتے ہیں، میرا بھی ہاتھ چومیں گے، میری بھی پیشانی چومیں گے، لیکن آپ نے تو چہرہ ہی پھیر لیا ہے۔ یاد رکھو یہ لوگوں کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ میرا بھی ہاتھ چوما جائے، میری بھی پیشانی چومی جائے، لیکن اعمال ایسے نہیں ہوتے کہ ہاتھ چومے جائیں۔ لوگ ہم پر بڑے اعتراض کرتے ہیں، ان پیروں پر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو ہاتھ پیر چموانے والے لوگ ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں ہمیں تو شوق نہیں چموانے کا، لیکن چموانے میں نقصان بہت ہے، یعنی چومنے والے کا نقصان نہیں ہوتا، اصل میں چموانے والے کا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے رہے، پیڑ کی پتیاں کھاتے رہے۔ 40 سال کے بعد آپ نے اپنے نفس کی طرف دیکھا تو بچھو کی طرح تھا۔ آپ نے کہا میرے نفس میں نے 40 سال تجھے کوئی غذا نہیں دی، لیکن 40 سال کے بعد بھی تو زندہ ہے، آخر کیسے زندہ ہے؟ کہنے لگا حضور آپ نے مجھے کوئی غذا نہیں دی، لیکن جب لوگ آپ کا ہاتھ چومتے ہیں نا تو بس میں اسی سے اپنی غذا حاصل کر لیتا ہوں۔ جو آپ کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے نا ہاتھ جب لوگ چومتے ہیں میں اسی سے غذا حاصل کر لیتا ہوں۔ ہاتھ چوموانے والے کا نقصان ہے، چومنے والے تو چوم کر جو ہے وہ کیا سے کیا ہو گئے۔ کسی نے غریب نواز کا ہاتھ چوما تو قطب الاقطاب ہو گیا، کسی نے قطب الدین کا ہاتھ چوما تو بابا فرید ہو گیا، کسی نے بابا فرید کے قدموں کو چوما تو نظام الدین ہو گئے، کسی نے نظام الدین کے ہاتھ کو چوما تو نصیر الدین ہو گئے، کسی نے نصیر الدین کے قدموں کو چوما تو بندہ نواز کے سو دراز ہو گئے۔ ہاتھ چومنے پر اعتراض کرنے والوں توجہ سے سننا، ہاتھ چومنے سے تمہارا فائدہ ہی ہے، نقصان نہیں ہے۔ ہاتھ چموانے والے کو فکر کرنی چاہیے کہ میں کس حیثیت سے چموا رہا ہوں۔ خیر بات نکل آئی تو میں نے عرض کر دی۔ اب ان کے مرید کہتے ہیں حضور میں تو سوچتا تھا کہ آپ میرا استقبال کریں گے، لیکن آپ نے تو چہرہ پھیر لیا ہے، کیا بات ہے؟ کہا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ مدینے میں احترام کرنا، مدینے کے جانوروں کا بھی احترام کرنا، مدینے کے کیڑے مکوڑوں کا بھی احترام کرنا، کیا تو نے مدینے میں حضور کے مدینے کا احترام کیا؟ کہنے لگا حضور
بالکل میں نے احترام کیا. ہاں ایک دن ایسا ہوا کہ ایک کتے کے اوپر میرا پیر پڑ گیا اور اس کے پیر سے خون بہنے لگا اور اس خون کی وجہ سے میں نے اپنا دامن پھاڑ کر اس کے پیر پر لپیٹ دیا. لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں ہماری باتوں پر, حوالے بھی ساتھ سنتے جاؤ. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اس بات کو لکھا ہے, خاتم المحدثین نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ حضور میں نے کتے کی ڈریسنگ اپنے دامن سے کر دی تھی, تو حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنا پیر نکالا اور پیر نکال کر کے وہ دامن کھول کر کے نکالا اور کہا میرے مرید وہ کتا کوئی اور نہیں, میں ہی وہ کتا تھا, میں ہی وہ کتا تھا. اگر تمہیں اس بات پر اعتبار نہ ہونا تو کبھی سیدی اعلی حضرت کا وہ شعر یاد کرنا جس میں فرماتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. ہماری زبان سے تو نہیں نکلتا کہ ہم کتے کہیں, لیکن اعلی حضرت نے یہی فرمایا ہے. اور اس کتے سے مراد انہوں نے وہ کتا لیا ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تجھ سے در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. وہ بے وقوف ہیں جو ان کتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. میں کہتا ہوں مدینے کے کتوں کا مقام تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. یہ ادب ہے. جب ہم ادب کرتے ہیں تو اللہ میں مقام کیا سے کیا عطا فرما دیتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور جب ہم بے ادبی کرتے ہیں تو اللہ ہمیں کہاں سے کہاں پہنچاتا ہے. دیکھو بس میں بات یہی کہنا چاہتا تھا کہ اپنی مجلسوں کا ادب کرو, اپنی محفلوں کا ادب کرو, اپنے علماء کا ادب کرو, اپنے عالموں کا ادب کرو اور اپنے پیروں کا ادب کرو. ان منبر و محراب کا ادب کرو, دین کی اہمیت کو پہچانو اور گناہ کبیرہ سے بچو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی یہ بے ادبی آپ کو گناہ کبیرہ کی طرف لے جاتی ہے. علماء ربانی کی بے ادبی یہ گناہ کبیرہ میں شمار کی جاتی ہے, گناہ کبیرہ میں اس کو شمار کیا جاتا ہے. علماء ربانی کی بے ادبی نہ کرو, اپنے علماء کی توہین نہ کرو, یہاں تک کہ مدرسے کے طلبہ کی بے ادبی نہ کرو, مدرسے کے طلبہ کی توہین نہ کرو. یہی مدرسے کے طلبہ ہیں جن کا ادب کرو گے تو اللہ تمہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. یہی علماء ہیں جن کی عزت کرنے سے اللہ تم پر فضل فرمائے گا. یاد رکھنا کہ یہ بے ادبیاں کبھی کبھی خاتمے کو خراب کر دیتی ہیں. یہ بے ادب لوگ تھے جو دھیرے دھیرے بے ادبی کرتے کرتے حضور کی بے ادبی تک پہنچے, جن کی کتابیں بے ادبی سے بھر گئیں, جن کے نظریے بے ادبی سے بھر گئے, جن کی زبان چلتی ہے تو بے ادبی ہی بے ادبی ہوتی ہے, جن کا قلم چلتا ہے تو بے ادبی ہی بے ادبی ہوتی ہے. اس لیے ہمارا مسلک ادب ہے. بتانا تو یہ چاہتا تھا کہ گناہ کبیرہ سے بچو, لیکن میں نے اس گناہ کبیرہ کے ضمن میں جو بات تم کو بتائی ہے اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو میرا یقین ہے کہ تم گناہ کبائر سے بچ جاؤ گے, کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ گے. بے ادبیوں سے بچو, علماء کی بے ادبی سے بچو, پیروں کی بے ادبی سے بچو, مسجدوں کی بے ادبی سے بچو, محفلوں کی بے ادبی سے بچو. وہ جو بے ادب ہیں ان کو بے ادبی کرنے دو, لیکن تم اپنے کردار کو ادب کے سانچے میں ڈھال لو, ادب کے سانچے میں ڈھال لو. اگر تم نے یہ کر لیا تو پھر دیکھنا کہ اللہ تمہیں کیسی بلندی اور سرفرازی عطا فرمائے گا, اللہ تمہیں کیسا عروج عطا فرمائے گا. بس اس بات کو یاد رکھنا. ایک آخری بات کر رہا ہوں کہ ادب کرنے سے کیا مقام حاصل ہو جاتا ہے, ادب کرنے سے کیا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے, ادب کرنے سے کون سا درجہ حاصل ہو جاتا ہے. بس یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر ماں باپ کا ادب بھی ڈھنگ سے کر لو تو اللہ تمہیں کیا سے کیا بنا دے. اگر ماں باپ کا ادب بھی طریقے سے کر لو تو اللہ تمہیں کیا سے کیا بنا دے. لیکن تم ادب نہیں کرتے, ماں باپ کا ادب نہیں کرتے. نوجوان کتنے ایسے بچے ہیں جنہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے ماں باپ سے کہ کس انداز میں بات کی جائے. یاد رکھو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. ماں باپ کا دل دکھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. ماں باپ کی بے ادبی بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں ہوں تک نہ کہو, انہیں اف تک نہ کہو. اور جو ماں باپ کو جھڑک رہے ہیں, جو ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں, جو ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں, پھر ان کا کیا بنے گا دنیا میں. یہ مدح صحابہ کانفرنس ہے, اس لیے صحابہ کرام کی مدحت کرتے ہوئے ان کا ایک بات, ان کی طرف سے ایک بات میں پیش کر دینا چاہتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہیں, ماں آپ کی کافرہ تھی, ایمان نہیں لائی تھی, بہت بڑے صحابی ہیں. ہر لمحہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے, ہر لمحہ حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے. ماں ایمان نہیں لائی تھی, ماں ایمان نہیں لائی تھی, بلکہ جب لوٹ کر آتے ماں کوئی
جملہ کہہ دیتی بڑی تکلیف ہوتی. لیکن ماں اگر کافرہ بھی ہو, لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت میرا باپ شرابی ہے, میں اس کی عزت کیسے کروں, میرا باپ شراب پیتا ہے, میں اس کی عزت کیسے کروں. حدیث پاک میں سنو, حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ, جو ہے وہ میرا باپ شرابی ہے, شراب پیتا ہے, ایمان نہیں لایا ہے. حضور نے فرمایا کہ اس کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کے بستر پر لٹا دو. سمجھ رہے ہیں آپ, ضروری نہیں ہے کہ باپ عالم ہو تب اس کی عزت کیجئے, ضروری نہیں ہے کہ ماں متقیہ ہو تبھی اس کی عزت کی جائے. ماں ماں ہوتی ہے, باپ باپ ہوتا ہے, اس کا ادب کرو, اس کی عزت کرو, اسی سے تمہیں مقام ملے گا. یہاں آ کر کے ہمارے ہاتھ چومیں, پیر صاحب کے ہاتھ چومیں, مزاروں پر گئے تو سجدے کیے اور اتنا جھک جاتے ہیں لوگ سجدوں میں بھی. بلکہ یاد رکھنا, کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے جسے اکبر الکبائر کہتے ہیں وہ شرک ہے. شرک ہے. یہ جو مزارات پر سجدے کر رہے ہوتے ہو, یہ ہمارا مسلک نہیں ہے, ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہمارے مذہب میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں, کسی نبی کو سجدہ نہیں, کسی ولی کو سجدہ نہیں کر سکتے ہم. اور اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے ہم اپنے نبی کو سجدہ کرتے. لیکن میرے امام نے تو عقیدہ یہ دیا کہ پیش نظر وہ نوبہار, سجدے کو دل ہے بے قرار, روکیے سر کو روکیے, ہاں یہی امتحان ہے. تو جب اللہ کے نبی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا تو کسی ولی کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس لیے اس گناہ سے بھی بچو, اور ماں باپ کی نافرمانی سے بھی بچو, ان کی بے ادبی سے بھی بچو. حضرت ابو ہریرہ کی ماں تھی, ایمان نہیں لائی تھی. حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر رہتے. ایک مرتبہ اٹھ کر گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ماں نے کوئی ایسا جملہ حضور کی بارگاہ میں کہہ دیا کہ دل تڑپ گیا, آنکھوں سے آنسو نکل آئے. دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا فرمائیں. حضور میری ماں کے لیے دعا فرمائیں. تم نے بھی کبھی اپنے ماں کے لیے دعا کرائی ہے, کبھی کسی پیر کی بارگاہ میں, کسی ولی کی بارگاہ میں, کہ یا اللہ میری ماں کو نمازی بنا دے, یا اللہ میری ماں کو نیک بنا دے. اگر ماں سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ماں کے لیے دن رات دعائیں کیا کرو, اپنے باپ کے لیے دعائیں کیا کرو. سچی محبت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے آخرت کی فکر کرتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ کہاں جائے گا, مرنے کے بعد یہ کدھر جائے گا. ساری زندگی اس پر محنت کرتا ہے. باپ سے کہا کرو کہ میرے باپ تیری اتنی عمر بیت گئی, دھیرے دھیرے موبائل چلانا تو آ گیا, قرآن پڑھنا کیوں نہیں سیکھ لیتا. باپ کو بھی کبھی کہا کرو اے میرے ابا کبھی مسجد کیوں نہیں چلے جاتے, کبھی مسجد کا رخ کیوں نہیں کر لیتے. باپ پر بھی تبلیغ کی جاتی ہے, ماں پر بھی تبلیغ کی جاتی ہے. اور میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی کھول کر پڑھ لیا کرو, کبھی دیکھ لیا کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا فرمان دیا ہے. ماں باپ کو بھی تبلیغ کیا کرو کہ وہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں. رمضان میں سال میں ایک مرتبہ قرآن سننے کا شوق پیدا ہوتا ہے, اور وہ بھی اس طرح قرآن سنتے ہو, اس طرح قرآن سنتے ہو. یہاں حفاظ بیٹھے ہیں, میں کسی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو منہ میں پان دبا کر کے تراویح سن رہے ہوتے ہیں, کتنے تو ایسے ہیں جو گٹکا کھا کر کے تراویح سن رہے ہوتے ہیں. اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے وہ لیٹ کر تراویح سن رہے ہوتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہو گئے. اور کئی اب تو ویڈیو مذاق کے طور پر آتا رہتا ہے. ظاہر ہے کہ جب تم اپنے دین کا مذاق بناؤ گے تو دوسرے کیوں نہیں تمہارے دین کا مذاق بنائیں گے, جب تم انہیں موقع دو گے تو کیوں نہیں وہ تمہارے دین کا مذاق بنائیں گے. جو حرکت تم مسجدوں کے اندر کرو گے, جو حرکت تم منبر پر کرو گے, وہی حرکت وہ جو ہے وہ تمہارے سامنے کریں گے. تو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دین کا مذاق نہ بنے تو اپنے کردار کو سنبھالو, اپنے کردار کو سدھارو. ساری زندگی قرآن نہیں پڑھتے, لیکن مرنے کا وقت آئے تو دوڑو دوڑو قرآن لے کر کے آؤ, لاؤ لاؤ قرآن لاؤ. ابا مریں, اماں مریں, پھپھا مریں, خالو مریں, چاچا مریں, سب کو ایک ہی چیز ہے, لاؤ قرآن, لاؤ قرآن پڑھو. میں پوچھتا ہوں کیوں قرآن پڑھو؟ ساری زندگی کبھی قرآن نہیں پڑھا, ساری زندگی کبھی قرآن کو نہیں چھوا. تراویح میں کھڑا بھی تھا تو سب سے پیچھے پان کھا کر کے جو ہے وہ ٹہلتا رہتا تھا. جب امام رکوع میں گیا تو دوڑ کے آ کر رکوع میں شامل ہو گیا. ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. کہ
اتنے ایسے لوگ ہیں جو ساری زندگی قرآن کو نہیں پڑھتے, ساری زندگی قرآن کو نہیں چھوتے, لیکن مرنے لگیں گے تو لاؤ قرآن لاؤ. جب جان گلے میں اٹک جاتی ہے, جب غرغرے کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, جب موت قریب ہوتی ہے, اس وقت کوئی تمہارا دوست تمہارے ساتھ تمہارا ہاتھ نہیں پکڑے گا, اس وقت کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا. کون مدد کرتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے. اور تمہیں پتہ ہے قرآن میں سورہ یاسین پڑھا جاتا ہے, اور سورہ یاسین بھی چیخ کر پکار کر بندے سے کہہ رہی ہوتی ہے. اس وقت قرآن بھی پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے, اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. مرنے والے یہ مت سوچنا کہ جان آسانی سے نکل جائے گی تو جان چھوٹ جائے گی. ہم تجھے پھر سے زندہ کریں گے, ہم تجھے پھر سے زندہ کریں گے. ہم لکھ رہے ہیں جو تو نے آگے بھیجا ہے اور جو تو نے پیچھے چھوڑا ہے, ایک ایک چیز کا حساب لکھ رہے ہیں. جو کچھ تم نے اپنی زندگی میں کیا ہے, یہ مت سوچنا کہ اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. جس غلط فہمی میں مت رہنا کہ اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. تمہاری مسجدوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا, تمہارے محلے میں رہنے والی بیواؤں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا, تمہارے مسجدوں کے امام کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا, تمہارے مدرسے کے طلبہ کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. سوچو اس دن کو جس دن خدائے قہار ہے غضب پر. امام کہتے ہیں, میرے امام فرماتے ہیں, خدائے قہار ہے غضب پر, کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر, بچا لو آ کر شفیع محشر, کہ سخت مشکل جواب میں ہے. کون جواب دے گا تمہاری طرف سے؟ کون جواب دے گا تمہاری طرف سے؟ ساری زندگی جس نبی کا کلمہ پڑھ کے, جس نبی کے قانون کو توڑتے رہے, وہی نبی تمہیں قبر میں کام آئے گا. ساری زندگی جس نبی کی حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی تمہیں توفیق نہ ہوئی, اسی نبی کو تم میدان حشر میں تلاش کرو گے. یاد رکھو, دنیا میں جتنا جی چاہے حضور کے قانون سے منہ پھیر لو, دنیا میں جتنا جی چاہے حضور کے قانون سے روگردانی کر لو, لیکن تمہارے پاس قبر میں اور حشر میں اس نبی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس نبی کی ضرورت تمہیں یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. اس دین کی ضرورت تمہیں یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. لوگ سوچتے ہیں ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے, اللہ نے ہمیں سرمایہ دیا ہے, اللہ نے ہمیں دولت دی ہے. ہمارے پاس 2 لاکھ کا آئی فون ہے, میرے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے, میرے پاس تو اتنا بڑا محل ہے. ارے او نادان انسان, کتنے دن اس گھر میں رہے گا, کتنے دن اس گاڑی میں چڑھے گا؟ آخر تو تجھے قبر میں اترنا ہے. تم سوچتے ہو میرے پاس ڈاکٹر کی ڈگری ہے, تم سوچتے ہو میرے پاس انجینئر کی ڈگری ہے. بچے میڈیکل لائن سے پڑھ کر آتے ہیں تو سمجھتے ہیں میں نے تو بہت بڑا تیر مار لیا ہے. میں کہتا ہوں اچھی بات ہے, پڑھائی پر میرا پورا لیکچر موجود ہے یوٹیوب پر دیکھنا, لیکن میں تم سے کہتا ہوں یہ ساری ڈگریاں تو دنیا میں رکھی رہ جائیں گی نا, یہ ساری ڈگریاں تو قبر سے باہر رکھی رہ جائیں گی نا. قبر میں کون سی ڈگری لے کر اترو گے؟ قبر میں کوئی ڈگری کام نہیں آتی. پٹھان صاحب کی ڈگری کام نہیں آئے گی, حویلی والے کی ڈگری کام نہیں آئے گی, ڈاکٹر کی ڈگری کام نہیں آئے گی, انجینئر کی ڈگری کام نہیں آئے گی. قبر میں اگر کوئی ڈگری کام آتی ہے تو وہ عشق رسول کی ڈگری کام آتی ہے. عشق رسول وہ چیز ہے, عشق رسول وہ چیز ہے جو تمہیں یہاں بھی عزت دلائے گا اور وہاں بھی عزت دلائے گا. میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے, فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت. آج قانون کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. جی بھر کر کے مذاق اڑاؤ. یاد رکھنا دوسرے تمہارے مذہب کے ساتھ نہیں کھیل رہے ہیں, تم خود اپنے مذہب کے ساتھ غداری کر رہے ہو. جملہ بہت سخت ہے لیکن یہ غداری نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ غداری نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جس قوم کو دنیا کو آگے بڑھ کر جو ہے وہ ادب سکھانا چاہیے تھا, آج ساری دنیا اس کو ادب کی دعوت دے رہی ہے. وہ قوم جس کو دنیا میں سب سے زیادہ سیویلائزڈ ہونا چاہیے تھا, سب سے زیادہ مہذب ہونا چاہیے تھا, دنیا اسے ادب کا پارٹ پڑھا رہی ہے. یہ حضور سے غداری نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ قوم جسے آگے بڑھ کر دنیا کی قیادت کرنے تھی, اس کو جو ہے وہ آج تک الف اور بے کا پتہ نہیں ہے, یہ حضور سے غداری نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وہ قوم جو سب سے صاف اور ستھری ہونی چاہیے, اس قوم کے اندر پاک اور طہارت کا طریقہ اگر لوگوں کو یاد نہیں ہے تو یہ غداری نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اگر غیروں پر غداری کا دھبا حضور کی شخصیت کو نہ ماننے کی بنیاد پر لگا ہے تو
ہمارے اوپر بھی ہمیں بھی محاسبہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی حضور کی ذات کو نہ مان کر کے غدار ہو سکتا ہے تو اگر کوئی حضور کی بات کو نہ مانے تو کیا اسے غدار کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ جو حضور کی بات سے کھلواڑ کرے، حضور کے فرامین کا مذاق اڑائے، کیا اس کو غدار کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ اور تم کہتے ہو کہ ہم مذاق نہیں اڑاتے، میں کہتا ہوں اپنی شادیاں دیکھو، اپنی مجلسیں دیکھو، اپنی محفلیں دیکھو، تم کیسے حضور کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اپنی تقریبات دیکھو، تم کیسے حضور کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہو۔ دنیا میں کسی ماں نے وہ لال پیدا نہیں کیا جو حضور کی شریعت کا مذاق اڑائے۔ اگر اسلام کو کوئی نقصان پہنچا ہے تو وہ تم سے پہنچا ہے، دوسرے اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جب اسلام کو نقصان پہنچا ہے اپنوں سے پہنچا ہے، اپنوں سے پہنچا ہے۔ تم جس دن کردار کو درست کر لوگے، جس دن تمہارا کردار چمکدار ہو جائے گا، جس دن تم گناہوں سے بچنے والے ہو جاؤ گے، اس دن اللہ تمہیں یہاں بھی عزت کا ٹھکانہ دے گا اور وہاں بھی عزت کا ٹھکانہ دے گا۔ اس لیے قرآن سے قریب ہو اور گناہ کبیرہ سے بچو۔ میں بات کو ختم کر رہا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے میں بات کر رہا تھا کہ ان کی ماں جو ہے، انہوں نے کوئی جملہ حضور کے بارے میں کہہ دیا، حضور کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ میرے ماں کے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا اور حضرت ابو ہریرہ کے ماں کے لیے دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی تو جناب ابو ہریرہ دوڑے اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگے۔ کسی نے روک کر کہا اے ابو ہریرہ آج سے پہلے کبھی تم کو ایسے دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، آج کیا باتیں اتنی تیز قدموں کے ساتھ چل رہے ہو؟ کہا آج ہی تو دیکھنا ہے۔ کہا کیا دیکھنا ہے؟ کہا دیکھنا یہ ہے کہ پہلے میں گھر پہنچتا ہوں یا میرے حضور کی دعا گھر پہنچتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے۔ اور جب گھر پہنچے تو کہتے ہیں میرے ماں کی زبان پر کلمہ توحید جاری تھا، حضور کا کلمہ جاری تھا۔ اب ذرا غور کرو کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے کتنی دعائیں کراتے ہو اور ان کی بارگاہ میں کتنی بے ادبیاں کرتے ہو۔ اس لیے بے ادبیوں سے بچو، گناہ کبیرہ سے بچو، محفل کو مہذب کرو، سویلائزڈ کرو، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کی محفل ہے، تاکہ پتہ چلے کہ پڑھے لکھے لوگوں کی محفل ہے۔ ایسی حرکت نہ کرو کہ جس سے تمہارا معاشرہ بدنام ہو۔ لوگ اسلام کو پڑھنے نہیں آتے، تمہارے عمل کو دیکھ کر کے اسلام کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ تم جو کرتے ہو وہ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، تم جو کرتے ہو وہ اسی کو اسلام سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے اپنے معاشرے کو اور اپنے کلچر کو پاکیزہ کرو، اچھا کرو، صاف اور ستھرا کرو۔ امریکہ کی سرزمین پر ایک امام صاحب نماز پڑھانے جاتے تھے، نیو یارک سے کیلیفورنیا جاتے تھے نماز پڑھانے۔ روز بس کا کنڈکٹر انہیں دیکھتا تھا کہ امام صاحب روز جو ہے وہ آتے ہیں، تو اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں بھی کبھی مسجد میں جاؤں اور جا کر کے اسلام کے بارے میں سنوں، لیکن کبھی موقع نہ ملا۔ تو اس نے ایک دن سوچا کہ اسلام کو کیا دیکھنا ہے، اسلام کے ماننے والے کو چیک کر لیتے ہیں، پتہ چل جائے گا اسلام کیسا مذہب ہے۔ تو ایک دن جب کنڈکٹر نے امام صاحب کو پیسہ واپس کیا کرائے کا، تو اس کے ساتھ زائد پیسہ واپس کر دیا، یعنی 100 روپے زائد واپس کر دیے یا کچھ ڈالر واپس کر دیے۔ جب امام صاحب نے وہ پیسہ دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ہم نے تو پیسہ کم دیا تھا، اس کو پیسہ کم واپس کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے زیادہ پیسہ مجھے واپس کر دیا ہے۔ لوٹا کر کے وہ چلا گیا، لیکن امام صاحب کے دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ اتنے زائد پیسے آ گئے ہیں، اس کا مذہب بھی ہمارا مذہب نہیں ہے، تو کیوں نہ اس پیسے کو رکھ لیا جائے یا اسے واپس کر دیا جائے۔ اسی کشمکش میں سفر گزر گیا، اسی کشمکش میں سفر گزر گیا۔ اور میں علماء سے بھی کہتا ہوں، بہت ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میری باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل ہوگا، لوگ اعتبار نہیں کرتے جلدی باتوں کا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے جو ہے وہ اپنی نیت کو حرص سے پاک کر لیں، طمع سے پاک کر لیں، اس لیے کہ آپ دنیا داروں سے کب تک مانگتے رہیں گے۔ میرا مقصد کسی پر تنقید نہیں ہے، میں تنقید نہیں کرتا ہوں، مجھے جو بات کہنی ہوتی ہے صاف صاف کہتا ہوں، تنقید سے ملنا کیا ہے، اور چاپلوسی بھی نہیں کرتا ہوں کہ چاپلوسی کر کے مجھے ملنا کیا ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ کب تک آپ دنیا والوں سے مانگتے رہیں گے۔ کہتے کہتے علماء کے گلے بیٹھ گئے کہ کمیٹی والوں علماء کی تنخواہ بڑھاؤ، کہتے کہتے مقررین کے گلے سوکھ گئے کہ کمیٹی والوں اپنے علماء کا خیال کرو۔ اب ہم علماء سے کہتے ہیں کہ قوم کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اگر ہاتھ ہی پھیلانا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت سے مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں،
दुर्बे बढ़ा दिए हैं। वाह। तो कैसे मांगा जाएगा? मांगा वैसे जाएगा जैसे हजरत मुल्ला जीवन ने मांगा, जैसे हुजूर आला हजरत ने मांगा, जैसे अल्लामा फजले खैराबादी ने मांगा, जैसे हजरत किफायतुल्लाह काफी मुरादाबादी ने मांगा, जैसे अब्दुल रहमान कैरानवी ने मांगा, जैसे हुजूर ताजुश शरिया ने मांगा, जैसे मुफ्ती आजम हिंद ने मांगा। ऐसे मांगो जैसे गरीब नवाज ने मांगा, ऐसे मांगो जैसे महबूब इलाही ने मांगा। मांगो, हुजूर देंगे और हुजूर अता फरमाएंगे। लो हुजूर की तरफ लगाओ, और ये तभी हो सकता है जब सच्चे मन से हुजूर के दीन की खिदमत की जाएगी, तो खुदा की कसम हुजूर अता फरमाएंगे, और वो अता फरमाएंगे जिसका गुमान भी तुम्हें नहीं होगा। कौम के सामने हाथ ना फैलाओ, कौम के सामने हाथ ना फैलाओ। बहुत माजरत के साथ, मैं तुम्हारी आपकी मजबूरियां समझता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप सच्चे मन से दीन की तबलीग शुरू कर दें। खुदा की कसम इंतजाम करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह की जात है। आप अपने इल्म को कभी महदूद ना करें, पढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। जितना पढ़ेंगे उतना ही अल्लाह कामयाबी की तरफ ले जाएगा। एक आलिम जो मस्जिद का इमाम है, अगर इमाम के साथ साथ वो जो है वकील भी बन जाए तो इसमें हरज क्या है? इमाम के साथ साथ अगर एक अच्छा आर्किटेक्ट भी बन जाए तो इसमें हरज क्या है? और ये कोई नई बात तो नहीं है। हम पीछे पलट कर अपनी तारीख देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे उलमा एक ही वक्त के अंदर मुसल्ले के इमाम भी थे और कोर्ट के जज भी थे। दुनिया जिसे अल्लामा फजले खैराबादी कहती है, सुबह से लेकर जोहर तक अपनी कोर्ट के अंदर वो फैसले करते, और जोहर की नमाज के वक्त मस्जिद के मुसल्ले पर खड़े होकर लोगों की इमामत भी कर रहे होते। अगर आज हम भी इसी मनहज पर चल पड़े, इसी पैटर्न पर चल पड़े, तो हम कौम के मोहताज नहीं रह जाएंगे, बल्कि कौम जो है वो आपके कदमों में गिरेगी। इसलिए इल्म सीखिए। अगर आप हाफिज हैं तो हाफिज के बाद भी आपके सामने मेडिकल लाइन के दरवाजे खुले हुए हैं। हाफिज बनने के बाद भी आपके सामने लॉ के दरवाजे खुले हुए हैं। आर्किटेक्ट बन सकते हो, मैकेनिक बन सकते हो, इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। अगर पूरा कुरान याद करने का ज़हन अल्लाह ने तुम्हें दिया है तो फिर आईएएस और आईपीएस बनना तुम्हारे लिए क्या मुश्किल काम है। हो अगर आज भी बराहीम सहीमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अगर आज भी उलमा आप इस बात का इरादा कर लें तो खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है कि जब आपकी क़यादत सिर्फ अपने नहीं बल्कि खैर भी तस्लीम करेंगे। क्यों? क्योंकि एक वकील अगर आलिम दीन भी होगा तो जज के सामने खड़े होकर झूठ तो नहीं बोलेगा। एक हाफिज कुरान अगर आर्किटेक्ट भी होगा तो वो नक्शा बनाने में कोई करप्शन तो नहीं करेगा। एक आलिम दीन, एक कारी कुरान अगर एक लीडर होगा, एमएलए होगा, तो वो कभी कौम के साथ करप्शन तो नहीं करेगा। इसलिए इल्म की तरफ भी पेशकदमी कीजिए। बात खत्म कर रहा हूं, अर्ज ये कर रहा था कि दिल में ख्याल पैदा हुआ इमाम साहब के कि ये पैसा मैं रख लेता हूं, इस पैसे को रख लूं, लेकिन बस से उतरते वक्त दिल में ख्याल आया कि इस पैसे को वापस कर दिया जाए। मैं हुजूर का उम्मती हूं और ये जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती है, क्यों मैं इसके पैसे को रखूं, कहीं ये हुजूर के सामने मुतालबा ना कर दे। पैसा वापस कर दिया, बस से उतर आए। जैसे ही उतरे वो कंडक्टर पीछे पीछे दौड़ कर इमाम साहब के पास आया, कहने लगा हज़रत मुझे माफ़ फरमाएं, मुझे माफ़ कर दें, मैं आपका इम्तिहान ले रहा था। कहा क्या इम्तिहान ले रहे थे? कहा मैंने आपको जानबूझकर पैसे ज़्यादा दिए थे ताकि आपके ईमान को टेस्ट कर सकूं। मैंने ये सोचा कि आपके इस्लाम को जो है वो चेक कर लूं तो अब इस्लाम के बारे में खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर आज आप ये पैसा लेकर चले जाते तो मैं समझ जाता कि इस्लाम कैसा मजहब है, लेकिन आज आपने ये पैसा वापस कर दिया। मैं समझ गया कि जिस मजहब का मानने वाला इमाम इतना सच्चा है वो मजहब कितना सच्चा होगा। इमाम के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगे मेरे मालिक, आज तो मैंने चंद डॉलर के एवज इस्लाम को बेच दिया था, लेकिन तेरी रहमत कि तूने इस्लाम को बदनाम होने से बचा लिया। ठीक इसी तरह तुम्हारे हर रवैये से इस्लाम की इज्जत पे हर्फ आता है, तुम्हारे हर रवैये से इस्लाम के दामन पे हर्फ आता है। इस्लाम का दामन इतना शफाफ है कि इसके दामन पर कोई दाग लगा नहीं सकता। लेकिन अगर तुम किरदार पैदा कर लो, तुम अखलाक पैदा कर लो और तुम गुनाह कबीरा से बच जाओ, झूठ से बचो, गिबत से बचो, जिना से बचो, उलमा की बेअदबी से बचो, शिर्क से बचो, ये तमाम वो चीज़ें जो तुम्हें बर्बाद करती हैं। मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ बस इस जुमले के साथ कि इस्लाम कभी नहीं मिटेगा।
مٹے گا لیکن بدکار مسلمان ضرور مٹ جائے گا. اسلام کبھی نہیں ختم ہوگا لیکن مسلمانوں تمہارے اوپر عذاب ضرور آئے گا, اس لیے کہ کسی ماں نے وہ اولاد پیدا نہیں کی جو اسلام کو مٹا سکے. لیکن ہاں مسلمانوں, اگر تم بدکاری کرو گے تو وبال اس کا تمہارے سر آئے گا. اسلام کبھی نہیں مٹتا, اسلام کبھی مٹنے والا مذہب نہیں ہے. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری, صدیوں رہا ہے دشمن دورے جہاں ہمارا, کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا. لیکن ہاں اگر اعمال اچھے نہیں ہوئے تو زوال تمہارا قریب ہے. میرے بھائیوں, اللہ سے ڈرو, اللہ سے معافی مانگو. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر